نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محفل، دیگر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، معززین اور سامعین حضرات، ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے متعلق پروفیسر امجد صاحب نے اور حضرت مولانا فاروق صاحب نے منظوم طور پر جو گفتگو کی ہے وہ اتنی جامعیت کی حامل ہے. اس کے بعد ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نجی زندگی میں ہمارے ساتھ کیسے تھے. میں کسی بات کو دہرائے بغیر اپنا تعلق ڈاکٹر صاحب سے ظاہر کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی مختصر انداز سے. ڈاکٹر حلیم صاحب جب FSC میں پڑھ رہے تھے تو اس وقت سے ان کا میرا تعلق رہا. مرکزی جامعہ مسجد میں خطیب تھا اور وہ رمضان المبارک میں 2 ویگنیں یہاں سے لے کر مرکزی جامعہ مسجد میں نماز تراویح ادا کرنے کے لیے جاتے تھے اور بہت عرصے تک ان کا یہ وتیرہ رہا. بعد میں مساجد بن گئی اور مصروفیات بھی بڑھ گئی. انہوں نے اپنے قریب ہی تراویح اور اس طرح کا ذکر ہوا ہے کہ کلام پاک کے پروگرامات میں وہ شامل ہوتے رہے. اب FSC سے لے کر MBBS اور اس کے بعد مشیر حکومت بننے تک ہمارا تعلق رہا ہے. اور یہ تعلق ان کی موت کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وسیع اور عریض گراؤنڈ میں جہاں حد نگاہ تک لوگ تھے، اس وقت ہی میں نے 2 کلمات کہے تھے اور نماز جنازہ بھی پڑھانے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی کے نشے کو فراز میں اور ان کے مشوروں میں ان سے مشورہ لینے یا ان کو مشورہ دینے میں ہمیشہ شریک کار رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب قرآن پاک کی وہ تلاوت فرماتے تھے اور یہاں ذکر بھی ہوا ہے. اس حوالے سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کورونا کی مرض اللہ کو پیارے ہو گئے اور بہت سارے لوگ جو کورونا میں مبتلا تھے میرے علم میں ہے ان کا علاج انہوں نے کیا اور وہ لوگ ٹھیک ہو گئے. اب بھی وہ جو لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں مجھے معلوم ہے. اور آج کی اس مجلس میں جو بالکل نادر موقع ہے وہ یہ ہے کہ خالد محمود صاحب جی جو ان کے حقیقی بھائی ہیں وہ بھی انتہائی علیل ہیں اور ان کی علالت کے باعث اور ڈاکٹر صاحب کی جو ہے وہ وفات کے بعد یہ کورونا کے دوران جو عنوات ہیں کل 5 جنازے ہوئے اور پرسوں بھی اسی طرح جو میرے علم میں ہیں 5-6 جنازے ہوئے. لگاتار ایک صفحہ ماتم لکھی ہوئی ہے اور اس میں کل کی سوسائٹی اور ان اراکین نے جو یہ مجلس منعقد کی ہے میں ان کو زیادہ تحسین دیتا ہوں کہ ان کی ہمت اور ان کی جرأت اور ان کا حوصلہ اور ڈاکٹر حلیم صاحب کے ساتھ ان کا تعلق اور جو محبت ہے اس کی وجہ سے انہوں نے یہ پروگرام رکھا اور پھر اللہ رب العزت نے کتنا حسین موسم جو ہے وہ آج بخشا ہے. میں ایک بات غازی ملت سردار ابراہیم صاحب مرحوم کی کہنے کے بعد سلسلہ کلام ختم کرتا ہوں. جب شاہ محمود صاحب کی بیٹی محترمہ ایکسیڈنٹ ہوئی اور وفات پائی اس وقت بہت بڑا جو ہے موسم خراب تھا، برف پڑی ہوئی تھی. چنار کے مقام پر نماز جنازہ میں نے پڑھائی اور برف میں تو سردار صاحب فرمانے لگے بولے صاحب دعا کریں ایسے موسم میں میری موت نہ ہو، موسم جو ہے وہ بہت اچھا ہو. تو آپ نے دیکھا کہ سردار صاحب کی موت سے پہلے انتہائی موسم خراب تھا، لیکن جس دن
ان کی نماز جنازہ ادا کی، اور دن کا تو حسین موسم تھا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی عنایت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مداحین کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کے دل اور دماغ میں ان کے بارے میں بہت سارے معلومات ہیں، آپ مہربانی فرما کر اگر ان کو آرٹیکل کی صورت میں، ہمارے صحافی برادری یہاں کافی تعداد میں موجود ہیں، آپ ان کو تحریر میں لائیں، جس طرح امجد صاحب نے ایک تحریر پڑھی ہے آپ کے سامنے، تو پھر بعد میں یہ کتابی شکل بھی بن جائے گی، اور ڈاکٹر صاحب مرنے کے باوجود بھی وہ اس دنیا میں زندہ رہیں گے، اس لیے کہ انسان تو مر جاتا ہے لیکن اس کا کردار اور کریکٹر باقی رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ڈاکٹر صاحب کے بھائیوں کو، ان کے بیٹے عبداللہ حلیم کو اور ان کی بیوہ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔